عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ، اور ان کی کہانی اس لیے بھی منفرد ہے کہ غیر معمولی کیسے؟ وہ علم کے شہرائی تھے، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک طویل عرصے تک مکہ کے طاقتور سرداروں میں سے تھے۔ ہم عبداللہ ابن عمرو کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا علم کا شوق، ان کی عبادت گزاری، پھر فتنوں کے دور میں ان کا کیا کردار رہا، اور سب سے بڑھ کر سنت کو محفوظ کرنے میں ان کی لازوال خدمت۔ انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ قریش کے معزز گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن والد کے حوالے سے جو بات آپ نے کی وہ واقعی اہم ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور حیران کن پہلو جس کا ذکر روایت میں ملتا ہے۔ وہ کیا؟ واقعی حیران کن ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہمیں اس دور کے سماجی ڈھانچے اور رشتوں کی نوعیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ گویا باپ بیٹے کا رشتہ نا ہم عمر دوستوں جیسا رہا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، اور ایک اور دلچسپ بات ان کے نام کی ہے۔ ان کا اصل نام؟ یہ نام ان کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا، چل کر عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ میں ایک اور گہری بات، ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی حکمت کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ اچھا، ان کے اسلام لانے کے بارے میں کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ واضح ہوتا ہے کہ حق کی طرف ان کا میلان پہلے سے تھا، اور اسلام قبول کرتے ہی ان پر علم حاصل کرنے اور دین پر پوری طرح عمل کرنے کا ایک آپ کہہ لیں جنون سا سوار ہو گیا۔ جنون؟ وہ بہت شدت سے لگ گئے؟ جی بالکل۔ کمی یہ فاصلہ کیسے پورا کیا؟ انہیں آتے ہی پہلے سال میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ پہلے ہی سال میں؟ جی بالکل، ان کی صحبت میں بیٹھ گئے۔ یہ ان کی سب سے مشہور خصوصیت بن گئی۔ بالکل، یہ ان کی پہچان بن گئی۔ آپ سے جو کچھ سنتا ہوں کیا اسے لکھ سکتا ہوں؟ اچھا۔ اب شروع میں ایک عمومی ہدایت تھی، لیکن کیا اس پر انہیں کچھ مخالفت یا سوالات کا سامنا نہیں کرنا؟ حالانکہ وہ بشر ہیں، کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، کبھی غصے میں۔ یعنی لکھو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر! اس مجموعے کا کیا نام تھا؟ انہوں نے اپنے اس مجموعے کا نام رکھا الصحیفۃ الصادقہ۔ الصحیفۃ الصادقہ یعنی سچی دستاویز؟ بالکل، سچی دستاویز۔ روایات میں آتا ہے کہ اس میں 700 سے لے کر 1000 تک احادیث تھیں۔ اتنی زیادہ؟ کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ کیا یہ صحیفہ آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے؟ دیکھیے، اپنی اصل شکل میں تو شاید نہیں، لیکن اس کا جتنا بھی مواد تھا وہ سب حدیث کی مستند کتابوں میں، خاص طور پر مسند احمد بن حنبل میں وہ جذب ہو چکا ہے اور محفوظ ہے۔ الحمدللہ، یعنی ان کی محنت ضائع نہیں گئی؟ بالکل نہیں، ان کی محنت آج بھی امت کے کام آ رہی ہے۔